جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ اس وقت شام کے 7 بجے ہیں کینیڈا میں، اور آج کی اہم خبر آپ نے سنی لی ہوگی کہ امریکہ نے ونزویلا پر جو حملہ کیا ہے اور ان کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس پر ہم آپ آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان کے حالات پر بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ شاہ رخ خان نے جو ٹیم کولکتہ رائڈرز کے کھلاڑی کو بک کیا تھا، اس کھلاڑی کو بالآخر ٹیم سے وڈرا کر لیا گیا ہے اور ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور ڈکی بھائی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وینزویلا۔ وینزویلا ایک ایسا ملک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے، اور ایک طویل عرصے سے اس کے خلاف امریکہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جارج بش جو اپنے دور میں کسی حد تک کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ 2019 میں ٹرمپ کی یہ بڑی خواہش تھی کہ ہم وینزویلا کے خلاف کوئی کارروائی کریں، لیکن اس وقت انہوں نے نہیں کیا تھا، اور اب ان کو چونکہ موقع ملا ہے تو انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 2019 میں انہوں نے حکومت پر دباؤ بڑھایا تھا وینزویلا کی، مگر تیل کی صنعت پر پابندیاں عائد کر دی تھیں، اور اس سے ان کی جو یومیہ بیرل تیل کی کھپت تھی وہ گھٹ کر تقریباً 5 لاکھ بیرل رہ گئی تھی، حالانکہ یہ 20 سے 25 لاکھ کے قریب تھی۔ 1998 میں ہیوگو چاویز کے اقتدار میں آنے سے قبل تقریباً 30 لاکھ بیرل یومیہ پیدا ہوتا تھا، لیکن پابندیوں کے باوجود وہ اتنی مقدار میں تیل فروخت کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ گزشتہ 6 سال سے عائد امریکی پابندیاں وہ نتائج نہیں دے رہی تھیں جن کی ان کو توقع تھی۔ وینزویلا کے تیل کا سب سے بڑا خریدار جو تھا وہ چائنا تھا، اور وہ اس سے خرید رہا تھا، اور یہ بڑی توقع تھی کہ وینزویلا چونکہ تیل کی دولت سے مالا مال تھا تو یہ بہت آگے جائے گا، ترقی کرتا، لیکن امریکہ اس لاطینی ملک کو اسپیئر کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اس سے اس کے جو وسائل ہیں اس پہ اس کی بڑی عرصے سے نظر تھی۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 2-3 مہینے سے امریکہ نے ان کے بحری جہازوں پر بھی حملہ کیا اور الزام بھی عائد کیا، اور ٹرمپ نے یہ بھی الزام عائد کیا تھا کہ جی وینزویلا کی جو اقتصادی بحران ہے اور حکومتی مظالم کی وجہ سے کچھ لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ہزاروں لوگ امریکی سرحد پر پہنچ گئے، حالانکہ امریکی سرحد ظاہر ہے وہاں سے تو بہت دور ہے۔ بات یہ ہے کہ مادورو کون ہیں اور انہیں کیوں گرفتار کیا گیا۔ وہ بائیں بازو کے صدر چاویز اور ان کی جماعت کے دور میں انہیں سیاسی اہمیت حاصل ہوئی تھی، اور 2013 میں وہ چاویز کے بعد وینزویلا کے صدر بنے تھے۔ 2024 میں مادورو کو صدارتی انتخابات کا فاتح قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ میں وینزویلا کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مہاجرین کی آمد جاری تھی، اور امریکہ میں منشیات خصوصاً فینٹائل اور کوکین کی سمگلنگ کے خلاف وائٹ ہاؤس کی ایک مہم تھی، وہ ایک عرصے سے جاری تھی، اور ٹرمپ کے درمیان ظاہر ہے اس حوالے سے شدید اختلافات تھے، اور امریکہ نے مادورو کی گرفتاری میں مدد دینے والے معلومات کے لیے، یعنی کوئی بھی شخص معلومات دے گا تو اس کو $50 ملین، یعنی پاؤنڈ میں یہ 37 ملین بنیں گے، پاکستانی کرنسی میں تو بہت ظاہر ہے بہت زیادہ ہیں۔ امریکی افواج نے بین الاقوامی پانیوں میں کئی مرتبہ ان پر حملہ کیا، ان کی کشتیوں پر، اور یہ کہا گیا، دعویٰ کیا گیا کہ جی وہ امریکہ میں منشیات سمگل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور
ان پر حملہ بھی کیا گیا اور اس میں کوئی 100 سے زیادہ لوگ ہلاک بھی ہوئے۔ اس وقت جو ہے وینزویلا تقریباً 9 لاکھ بیرل تیل درآمد کر رہا ہے، جس کا ظاہر ہے سب سے بڑا خریدار چین ہے، اور امریکہ نے اس کے کئی ٹینکر بھی ضبط کیے، اور اب جو ان کے ٹینکر ضبط کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ جی میرا خیال ہے کہ ہم یہ تیل رکھ لیں گے، احسان کریں گے وہ ان پر کہ ان کا جو یہ تیل ہے وہ ہم مجبوراً رکھ لیں گے، حالانکہ ظاہر ہے ان کی نظر ان کے وسائل پر ہے۔ اور یہ علاقہ اصل میں ایک راہداری ہے کہ پڑوس میں کولمبیا ہے، اور صدر اور ان کی اہلیہ کو تازہ ترین خبروں کے مطابق نیو یارک پہنچ گئے ہیں وہ، اور نیو یارک میں ان کو ایک ڈیٹینشن سینٹر تک پہنچا دیا گیا اور ان پر وہاں پہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ اور سب کو پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے امریکہ ان کے وسائل کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور وہاں یورپی رہنماؤں کا بھی وینزویلا کے حوالے سے مختلف رد عمل ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ جی برطانیہ اس کارروائی میں شامل نہیں تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ مزید تبصرے سے پہلے حقائق جاننے کے لیے امریکی صدر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ مادورو اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جرمن حکومت یہ فیصلہ کرنے میں وقت لے رہی ہے کہ آیا امریکی قیادت بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے یا نہیں۔ اسپین نے بھی ملا جلا کہا ہے کہ جی ان کی مادورو کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ایسی مداخلت کو بھی تسلیم نہیں کرے گا جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے احترام کا مطالبہ کیا، تو اس کا مطلب اسپین نے بڑا بیلنس رد عمل دیا ہے۔ اور یورپی یونین جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم واضح کر چکے ہیں کہ مادورو کو قانونی حیثیت حاصل نہیں، تاہم انہوں نے تحمل اور بین الاقوامی قانون کے احترام کی اپیل کی۔ البتہ زوران ممدانی جو نیو یارک کے میئر ہیں، انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ جی مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری نیو یارک میں وفاقی تحویل میں ان کی قید کے بارے میں انہیں جو بریفنگ دی گئی ہے، انہیں وفاقی ادارے میٹروپولیٹن ڈیٹینشن سینٹر میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کے اس اقدام پر شدید تنقید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یک طرفہ طور پر کسی خود مختار ملک پر حملہ جنگی اقدام ہے اور وفاقی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی رجیم چینج کی یہ کھلی کوشش صرف بیرون ملک اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ براہ راست نیو یارک کے عوام کو متاثر کرتی ہے، جس میں ہزاروں وینزویلا کے باشندے بھی شامل ہیں جو اس شہر کو اپنا گھر کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے خلاف کتنے عرصے تک کارروائی مکمل ہوتی ہے اور انہیں کیا سزا دی جاتی ہے، لیکن یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے کہ ایک ملک میں آپ انٹر ہوں، ان کے صدر کو اہلیہ کو گرفتار کریں، اپنے ملک میں لے آئیں، خود ہی آپ ان پہ الزام لگائیں، خود ہی ان پہ مقدمہ چلائیں، اور آپ خود ہی ان کو سزا بھی دے دیں گے۔ تو یہ امریکہ کی روایت رہی ہے، ماضی میں بھی عراق کے حوالے سے بھی اور کئی ملکوں کے حوالے سے بھی امریکہ کی اس طرح کی پالیسیاں جاری رہی ہیں۔ تو میں اپنے ذاتی خیال میں ایسے کسی اقدام کو مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر آپ کسی ملک میں انٹر ہو کر اس کی سالمیت کو اور یکجہتی کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ دوسرے ہم بات کر رہے تھے کولکتہ رائڈر کے جو روئے رواں ہیں شاہ رخ خان، انہوں نے بنگلہ دیش کے کرکٹ پلیئر کو مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم میں خریدا تھا تقریباً 9.5 کروڑ روپے میں، لیکن آخر کار وہ جو وہاں کے انتہا پسند لوگ تھے، جو شدت پسند لوگ تھے، جن کا ماضی میں بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام جو پاکستان سے یا آج کل بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو دھمکیاں دیتے ہیں، تو شاہ رخ خان ان کی دھمکیاں برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے اس کھلاڑی کو ریلیز کر دیا ہے۔ اب وہ کسی اور کھلاڑی کو کھلائیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک کھلاڑی جس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا،
صرف ان کا تعلق بنگلہ دیش تھا، لیکن چونکہ آج کل انڈیا بنگلہ دیش سے تعلقات میں ایک رفٹ آئی ہوئی ہے اور وہاں کے جو شدت پسند ہیں وہ ایسا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان کو آخر کار اس ٹیم سے ریلیز کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایران کی۔ ایران میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی دنوں سے مہنگائی کے حوالے سے جلوس نکل رہے ہیں، لیکن ایک یہ خوشامد بات ہے کہ اچھی بات ہے کہ خامنئی صاحب نے کہا ہے کہ ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا، اور وہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو مہنگائی کے خلاف جاری احتجاج ہے اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے، اور احتجاج کا دائرہ کار دوسرے چند شہروں تک محدود ہے، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطالبات ان کے جائز ہیں اور ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور کرنسی میں اتار چڑھاؤ کے پیچھے ظاہر دشمن کا ہاتھ ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ایرانی افواج مکمل طور پر الرٹ ہے اور ایرانی عوام کو داخلی امور میں مداخلت برداشت نہیں۔ اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایرانی حکومت نے مظاہرین پر گولی چلائی تو ہم انہیں بچانے آئیں گے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ٹرمپ ایک بار پھر ایران میں مسائل پیدا کرنے کے لیے پرتول رہے ہیں، اور ایران نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی گئی تو ہم دشمن کو سخت ترین جواب دیں گے۔ خامنئی صاحب نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے، ان کے وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ وہ ایران پر دوبارہ پھر چڑھائی کر دے، کیونکہ ایران خاصا دور ہے، کیونکہ وینزویلا تو اتنا دور نہیں ہے، لاطینی امریکہ میں ہی ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈکی بھائی کے حوالے سے۔ ان کو ڈکی بھائی آپ کو پتا ہے کہ 16 جنوری تک ان کو فرد جرم کے لیے طلب کیا گیا ہے، اور انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کا یوٹیوب چینل اس وقت NCCI کے قبضے میں ہے، جبکہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں وہ ان کے ایڈیٹر کے اکاؤنٹ سے کی گئی ہیں۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایڈیٹر غیر قانونی طور پر چینل تک رسائی حاصل کیے ہوئے ہے، تو عدالت نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ تو یہ معاملہ تو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سمت میں جائیں۔ انہوں نے واضح ہدایت دی ہے کہ اس چینل سے کوئی بھی ویڈیو یا ویلاگ اپلوڈ کیا گیا تو اس کی پیشگی اجازت لازمی لینی ہوگی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو ظاہر اجازت لینی ہوگی، اور وہ اجازت نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ سے اب ڈکی بھائی کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی، اور انہوں نے گزشتہ ایک سماعت پہ کہا تھا کہ جی آپ خود سے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے نزدیک وہی اجازت تھی جس پر عدالت نے کہا کہ جی آپ خود سے اور خود کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں، اجازت صرف عدالت دے سکتی ہے، پروزیکیوشن بھی آپ کے ویلاگ سے خوش نہیں ہے۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ان کو توقع نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا گزرے گی، لیکن اگر ان کے ساتھ بگ برادرز ساتھ دیتے رہیں گے تو ان کا معاملہ حل طلب ہے، اور اگر انہوں نے کچھ تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو ان کے لیے مشکلات آ جائیں گے۔ NCCI نے ملزمان کے خلاف آن لائن جوئے کی پروموشن کا جو مقدمہ اور چلان پیش کر رکھا ہے، اس میں اس کے علاوہ بھی 2-3 یوٹیوبر ہیں آج کل، وہ بھی مشکلات میں ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمارے ادارے ہیں وہ ایسے یوٹیوبر جن کے کافی زیادہ سبسکرائبر ہیں ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو اسٹیٹ کے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے ملکی سلامتی کے حوالے سے کوئی بات نہ جڑی ہوئی ہو، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی تھی کہ جی جو 5 یوٹیوبر جو PTI سے وابستہ ہیں ان کو بھی 2 بار عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ اس پہ ہم مختصر سی بات یہی کریں گے کہ یہ طریقہ کار جو اسٹیبلشمنٹ نے اختیار کیا ہے کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ اگر وہ
اپنی رائے کا اظہار کریں تو رائے کے اظہار میں اتنی بڑی سزا نہیں ہو سکتی. آپ انہیں وارن کر سکتے ہیں، آپ انہیں اس کی جگہ اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو آپ کے تو بے شمار سورسز ہیں. آپ کالم بھی لکھوا سکتے ہیں، آپ ولاگ بھی کروا سکتے ہیں، آپ پروگرام بھی کرا سکتے ہیں، اسے کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایسی مثال ماضی میں کبھی نہیں سنی گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی سختی اور آزادی اظہار پر اس حد تک پابندی، اور وہ بھی بیرون ملک بیٹھ کر، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ غیر مناسب ہے. اور ہر شخص، ہاں یہ ہے کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ بہت یعنی ریڈ لائن عبور کرتے ہیں ملک کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے، ہمارے اداروں کے حوالے سے، اگر تو وہ بیلنس کر کر چلتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بھی اپنی حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں تو ان کے لیے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ لحاظ تو نہیں کرے گی. اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے حکومت گئی ہے پی ٹی آئی کی تو وہ مشکلات میں ہیں. تو انہیں بڑے احتیاط کا قدم اٹھانا چاہیے، احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اگلے موضوع پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.